کہتا جی کہ اونٹنی کا دودھ جو ہے اس سے گھی جو ہے نہیں نکلتا، تو ان سے پوچھو جن کے اونٹ ہیں مجھے کیا پتا۔ یہ واحد یاد رکھیں کہ اونٹنی کا دودھ جو ہے، دنیا میں ہر دودھ سے آدمی کے پیٹ بڑھ جاتا ہے، لیکن اونٹنی کے دودھ میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں یہ خاصیت ہے کہ جن لوگوں کو استسقاء کی بیماری ہوتی ہے، پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پلاؤ تو ان کے پیٹ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور یہی خاصیت جو ہے وہ اونٹنی کے پیشاب کے اندر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، منافق تھے، بظاہر ایمان لے آئے، لیکن مدینہ منورہ کی فضا ان کو موافق نہ آئی تو ان کے پیٹ بڑھ گئے، بیمار ہو گئے۔ تو تم فرمایا کہ ان کو باہر مدینے سے دور جہاں بیت المال کے اونٹ ہیں وہیں چھوڑ دو، اور فرمایا اشربوا من البانها وابوالها، تم اس کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو، تو اس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بول ما یوکل لحمہ جو ہے وہ حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو عذر تھا، معذور تھے، بیمار تھے، اس کا علاج یہی تھا۔ تو آج کل بھی بہت ساری چیزیں ہیں، الکوہل ہے اور کئی چیزیں ہیں، بطور علاج چلی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اونٹنی کے دودھ کے اندر یہ چونکہ اللہ نے خاصیتیں رکھی ہیں، تو اس میں اس لیے وہ چکناہٹ جو ہے جس سے گھی پیدا وہ نہیں ہوتا، اللہ عالم۔ گھوڑی کا دودھ جو ہے علاج کے لیے پی سکتے ہیں، معدے میں تکلیف ہے اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ يَا عظیم پڑھ کے دعا کیا کریں۔ معدے میں تکلیف ہے تو شہد کا پانی شربت بنا کے پیا کریں، تازہ پانی۔ میری بہن کی جوڑوں کی بیماری ہے، میں تو خود جوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہوں، اپنا علاج نہیں کر سکا، تمہاری بہن کا کہاں سے کروں گا؟ بہرحال دعا کیا کرو اللہ سے۔ ہم بھی یہی دعا کر کر کے، گاڑی ہے چل رہی ہے دھکے کھا کے، کبھی پین کلر کھا لیا، کبھی کوئی پین کلر کی ٹیوب سے ولٹران وغیرہ سے مالش کر لی، بس گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو بڑے ڈاکٹر ہیں نا اس کے نی کے جو پروفیسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکی صاحب اس کا علاج یہی ہے کہ آپ جب چاہیں ہم آپ کے گھٹنے بدل دیں، وہ اور ڈال دیتے ہیں۔ اور آج کل وہ مسئلہ ہی مشکل نہیں رہا، پہلے تو بڑا یعنی مشکل آپریشن ہوتا تھا، اب تو بالکل آسان ہے۔ لیکن میں نے جو دوستوں کو دیکھا ہے نا جن نے کرائے ہیں، ان کے لیے ابھی تک وہی پرابلم ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل میں آ گئے ہیں۔ تو اس لیے وہ میں نے کہا پھر میں کیا کروں گا، پھر گزارا کرو۔ ابھی میں چند دن پہلے یہاں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آرتھوپیڈک کے، ان کے پاس گیا تھا، وہ شاید مجھے جانتے تھے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ انہوں نے کہا مکی صاحب گزارش یہ ہے آپ ایکسرسائز کریں، اگر ایکسرسائز آپ کریں گے نا تو آپ کے یہ جو گولیاں شولیاں ہیں یہ چھوٹ جائیں گی۔ اب میں وہ ایکسرسائز کر نہیں سکتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اتفاق سے مجھے مل گیا، میں نے کہا بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتی، میں نے بچپن میں ایکسرسائز نہیں کی تو اب کہاں کروں گا؟ انہوں نے کہا آہستہ آہستہ کرو، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، پھر بڑھاتے جاؤ، 10 تک جاؤ، ہر نماز کے بعد سے ٹانگ سیدھی کر کے اور اللہ کا نام کوئی پڑھتے رہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر نیچے رکھ دیں، پھر یا اللہ یا اللہ۔ یہ جب 10 دفعہ آپ ہر نماز کے بعد کر لیں گے نا، کوئی گولی آپ کو نہیں کھانی پڑے گی۔ میں نے کہا بھائی میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو بلاؤں گا، ایک نیا انجیکشن آیا ہے جس میں کارٹیزون نہیں ہے، یہ جو اندر اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے، گریس رکھی ہے، وہ خشک ہو جاتی ہے تو ہڈیاں ٹکراتی ہیں، درد ہوتا ہے، تو وہی ہم اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو تو اس نے کہا اتنا فائدہ دیتا ہے کہ سال سال 2 سال کرنے کے لیے، بعض کو 6 مہینے، بعض کو ایک، بعض کو فائدہ ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہم آپ کو انجیکشن لگائیں گے۔ انہوں نے کہا مہربانی ہے بھی آپ کی۔ علماء نے بڑی تحقیق کی ہے، یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کھجور جو ہے نا یہ انسان سے مشابہ ہے۔ کیا معنی؟ انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے،
ٹانگ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن گردن کٹ جائے پھر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھجور کی بھی ادھر ادھر شاخیں کاٹ دو کھڑی رہے گی، لیکن اوپر سے اگر کاٹ دو تو مر جائے گی، تو اس کی بھی گردن کٹے تو مر جاتا ہے۔ دوسرا، ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے، صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے۔ اسی طرح کھجور ہے، ہر درخت زمین سے پانی لیتا ہے، کھجور آسمان کے پانی پہ زندہ رہتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے، اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غذا ہے۔ اور خاص طور پہ کھجور اجوا ہے، برنی ہے، سرفانہ ہے، یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی 7 دانے صبح اجوا کھجور کے کھائے اس پہ اس دن زہر بھی اثر نہیں کرے گی اور جادو بھی اثر نہیں کرے گی۔ اور ابتدائی دور میں حضور پاک کا اور صحابہ کے تو غذا ہی صرف کھجور تھی، الاسودان یعنی التمر والماء، کھجور کھائی پانی پی لیا، بس یہی غذا تھی، یہی روٹی تھی۔ یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ 10 کھانے ہوں اور 2 کلو 4 آدمی کھا جائے، تو اس وقت تو یہ عالم نہیں تھا، اسی لیے وہ لوگ صحت مند تھے، نہ ان کو الحمدللہ کبھی اٹیک ہوا، نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا، نہ ان کو کبھی کینسر بنا۔ یہ جو تم نے مرکبات بنا کے کھانے شروع کیے ہیں ساری اسی کی مہربانی ہے کہ اس میں مرچیں ہیں اور مثالیں ہیں اور نمک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماریوں کا گھر بن چکا ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھی، والد بھی زندہ تھے، تو ہم جس گھر میں رہتے تھے نا اس گھر کے قریب میں کوئی رائل فیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کی شرافت ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھیں اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں لاتی تھیں۔ رائل فیملی تھی اور پھر گسیم اور بریدہ کی کھجوریں تو دنیا میں مشہور ہیں، تو اعلیٰ قسم کھجوریں لے آتی ہیں۔ ہمارے گھر والے کوئی 2 دانے اٹھاتا، کوئی 3 اٹھاتا، کیا کر رہے ہو، کھاؤ۔ وہ کہا کتنا کھائے؟ انہوں نے کہا ہم تو کم سے کم دن میں آدھے کلو سے کم تو کبھی نہیں، ورنہ 1 کلو کھاتی ہیں روز کا۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں کھاتی ہو تو اپنے خاوند کے حقوق کیسے ادا کرتی ہو؟ جب تم کھجور ہی نہیں کھاتی ہو تمہارے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ آدھا کلو روز کھایا کرو۔ وہ زبردستی آ کے 2-4 دانے کھلاتے، ہم لوگوں کی تو عادت ہی نہیں نا اتنا کھانے کی، زیادہ سے زیادہ 2-4-5 دانے کھا لیے۔ تو عرب آج بھی الحمدللہ کھجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے۔ اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور شہد استعمال کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ان کو ہمیشہ 100 سال کے بھی ہو جائیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے، وہ ہمیشہ جوان رہیں۔ بہرحال تو حضور نے بھی فرمایا کہ اپنی عورتوں کو کھجور کھلایا کرو، اگر تازہ کھجور نہ ملے چلو سوکھی کھلاؤ، کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایسا درخت نہیں شان والا جس کھجور سے زیادہ کہ جس کے نیچے اللہ نے بی بی مریم کو پناہ دی۔